اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلک بشیء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سے سب سے زیادہ جن میں اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت بہت زیادہ پسند ہے، عمل صالح اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جہاد سے بھی زیادہ عمل صالح اس میں پسند ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو عمل صالح اس میں پسند ہے۔ ہاں، وہ آدمی جو جہاد کے لیے جائے اور اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں کام میں آ جائے اور اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں کام میں آ جائے، وہ اس سے بڑا ہوا ہے۔ ورنہ ان ایام میں عبادت یہ اس سب سے تمام اعمال سے افضل ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان ایام کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اعمال صالحہ کی جتنے بھی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری ان ایام میں پائی جاتی ہیں۔ ان ایام میں جو عبادات ہیں، ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح فرمایا کہ تمام اعمال صالح اس کے اندر آ گئے ہیں، اور ان ایام میں کن عبادات کا اور کن اعمال کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تو سب سے زیادہ اہم چیز حج بیت اللہ ہے۔ اور جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، حق تعالی شانہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور حاجی جن کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حاجیوں کے تعلق والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، حاجی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پوری امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں مغفرت عام ہوتی ہے اور دوزخ سے رہائی ہوتی ہے۔ تو حق تعالی شانہ رمضان کے ختم پہ عید کا دن ہمیں دیا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے، تو حق تعالی شانہ نے اس سے اگلا دن جو ہے وہ مسلمانوں کو بطور عید کے دیے۔ دوسری اہم ترین عبادت وہ قربانی کی عبادت ہے، صاحب استطاعت کے لیے ہے، صاحب استطاعت مسلمانوں پہ فرض ہے، اور تعبیر علماء کی مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، بات وہی ہے۔ تیسری اہم ترین چیز عید الاضحیٰ ہے، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ عید کے دن ہم گوشت کھاتے ہیں، یہ عام گوشت کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہوتی ہے اور ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ چوتھی اہم ترین عبادت ان ایام کی یہ ہے کہ 5 دن میں تکبیرات تشریق ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ روایات سے اس کی ترتیب 2 معلوم ہوتی ہے، ایک یہی ہے جو میں نے پڑھے، اللہ اکبر 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے، اور بعض روایات سے 3 مرتبہ اللہ اکبر میں معلوم ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں زیادہ وہ رائج ہے طریقہ، اور ہمارے بر صغیر میں وہ پہلا طریقہ زیادہ رائج ہے۔ 5 نمازوں کے بعد آواز کے ساتھ پڑھنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، وَكَبِّرُوهُ تَكْبِيرًا۔ قرآن پاک میں حکم یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، سارے مسلمان اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور 5واں عمل ان ایام میں ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے ہیں۔
ان روزوں کے بھی بڑے فضائل ہیں، اور ایک ایک روزے پہ حق تعالی شانہ سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ان ایام کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ ویسے تو 9 دن کے روزے اس کے فضائل ہیں، لیکن یوم عرفہ کے روزے کے فضائل زیادہ ہیں۔ ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ ہاں البتہ جو حاجی حج کر رہے ہیں تو ان کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ البتہ ذی الحجہ میں 4 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان ایام میں روزہ نہ رکھیں۔ اور ایک عید الفطر کا دن ہے۔ ان سب دنوں کو ملائیں تو 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ان ایام کی عبادات میں سے یہ ہے کہ ان کی راتیں جو ہیں وہ بھی فضیلت کی راتیں ہیں۔ رات کو عبادت کا اہتمام کرے، قیام کا اہتمام کرے، اور خصوصیت سے عید کی رات میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت معمول سے زیادہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لے۔ اور ان دنوں کی عبادات میں سے ایک عبادت جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے تو چاند نظر آنے کے بعد قربانی ذبح ہونے تک اپنے بال نہ کاٹے، چہرے کا خط نہ بنائے، ناخن نہ کاٹے۔ اس میں حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ حاجی اللہ کے عاشق ہوتے ہیں تو وہ جب احرام باندھتے ہیں تو احرام کھلنے تک ان چیزوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ قربانی کرنے والا بھی اگر ان چیزوں سے پرہیز کرے گا تو اللہ کے عاشقوں کے ساتھ اس کو مشابہت ہو جائے گی۔ اور یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ جس سے تحمل ہو سکے 10 دن میں بال وغیرہ نہ کاٹنے کا، وہ اس چیز کا اہتمام کرے، بال نہ کٹوائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان 10 دن میں لغویات سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچائے۔ آج ہمارے ہاتھ میں لغویات کا ایک مجموعہ ہے، موبائل، جس کے ذریعے سے ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو کم از کم ان 10 دنوں کے اندر انسان ارادہ کر لے کہ ضرورت کی حد تک استعمال کروں گا اور باقی اوقات میں اس کو آف رکھوں گا، اور معصیت کے قریب بھی نہ جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بابرکت دن دیے ہیں، بخشش کے دن دیے ہیں، زیادہ عبادت اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم جو ہے وہ ان دنوں میں اللہ کی نافرمانی سے میں بچوں۔ تو یہ 10 دن بہت قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ قدر کر لیتے ہیں وہ کچھ کما لیا کرتے ہیں۔